بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے مجاز۔ مجاز اور حقیقت یہ الفاظ کی استعمال کے لحاظ سے دو قسمیں ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، تو یہاں خلقہ اپنے اصل معنی میں ہے، حقیقی معنی میں۔ تو جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اسے حقیقت کہتے ہیں، اور جب وہ اپنے اصل معنی سے ہٹ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو تو اسے مجاز کہتے ہیں۔ جیسے انا نسیناکم، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ تو نہیں بھلا سکتے، کیونکہ بھلانا تو ایک عارضہ ہے، ایک عیب ہے، اور اللہ عیبوں سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے ہمیں بھلا دیا تھا، تو اللہ کا بھولنا یہ مجاز ہے اس چیز میں کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم نے ہمیں چھوڑا تھا، ہمارا دین چھوڑا، ہماری ہدایت چھوڑی، ہمارا قرآن چھوڑا، تو ہم بھی تمہیں ایسے چھوڑ دیں گے۔ تو یہ مجاز ہے۔ مجاز ہر زبان میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ہر زبان میں، اردو، انگریزی، عربی، فارسی، ہندی، ہر زبان میں مجاز کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہیں کہ زید شیر ہے، تو یہاں شیر اپنے اصل معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے۔ تو ادھر آ کر بیٹھو، آپ ادھر بیٹھو۔ آپ بھی ادھر بیٹھو۔ بادل مست ہاتھی کی طرح چنگھاڑ رہے تھے۔ یہاں پر بادل کو تشبیہ دی ہاتھی کے ساتھ، تو یہ مجاز ہے، مجازی معنی استعمال کرنا۔ مجاز کی دو قسمیں ہیں، مجاز لغوی اور مجاز عقلی۔ مجاز لغوی جو اپنے غیر موضوع لہو معنی کے لیے استعمال ہو اور علاقہ تشبیہ کا ہو، علاقہ مشابہت کا ہو۔ علاقہ معنی تعلق۔ تو جیسے ہم کہیں کہ زید سٹیج پر دھاڑ رہا تھا۔ اب دھاڑنا یہ صفت ہے شیر کی، انسان کی نہیں ہے، تو گویا یہاں پر ہم تشبیہ دے رہے ہیں زید کو شیر کے ساتھ۔ سٹیج پر دھاڑ رہا تھا یعنی جوشیلی تقریر کر رہا تھا۔ یہ مجاز لغوی ہے اور مفرد ہے، کیونکہ علاقہ تشبیہ کا ہے۔ ایک ہوتا ہے مجاز عقلی، وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ بن الامیر القصرہ، بادشاہ نے محل بنایا، تو محل بادشاہ تو نہیں بناتا، مزدور بناتے ہیں، مستری مزدور بناتے ہیں۔ یہ ہے مجاز عقلی، یعنی فعل کی نسبت غیر فاعل کی طرف کرنا، یہ مجاز عقلی ہے۔ اگر مجاز لغوی ہو اور علاقہ تشبیہ والا ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں، اور اگر مجاز لغوی ہو اور علاقہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔
اس کی تشریح مجاز مرسل کی تشریح الگ آئے گی. فی الحال ہم استعارہ پڑھیں گے آج کے دن. استعارہ جو ہے لفظ کو غیر موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا مشابہت کی بنیاد پر ہے. جیسے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. اندھیروں سے مراد گمراہیاں اور نور سے مراد ہدایت. تو یہ استعارہ ہے. اگر ہم کہیں کہ گمراہیاں اندھیرے ہیں، یہ پورا جملہ بنائیں نا تو یہ تشبیہ کہلائے گا. لیکن جب ہم مشبہ بہ کو جملے میں استعمال کر دیں اور مشبہ کا ذکر ہی نہ ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ جب ہم تشبیہ کو پورے ایک جملے میں ذکر کریں جس میں مشبہ بھی ہو مشبہ بہ بھی ہو تو اس پورے جملے کو کہیں گے کہ یہ تشبیہ والا جملہ ہے، جیسے زید کالاسد. لیکن جب ہم مشبہ کو ترک کر کے مشبہ بہ کو جملے میں استعمال کریں اور وجہ شبہ بھی نہ ہو اور کلمہ شبہ بھی نہ ہو تو پھر اس کو ہم استعارہ کہتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ زید سٹیج پر دھاڑ رہا تھا، میں نے سٹیج پر ایک شیر دیکھا جو دھاڑ رہا تھا. تو یہ یعنی جملہ تشبیہ والا نہیں ہے بلکہ جملہ استعارے والا ہے. استعارے کی 3 قسمیں ہیں، تصریحیہ، مکنیہ اور تخیلیہ. تصریحیہ جس میں مشبہ بہ صراحت کے ساتھ ہو، جیسے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس میں ظلمات مشبہ بہ ہے اور صراحت کے ساتھ ہے. اصل میں ہے لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ یعنی مِنَ الضَّلَالَاتِ إِلَى النُّورِ یعنی إِلَى الْهُدَى. تو مشبہ حذف کر کے مشبہ بہ لے آئے صراحت کے ساتھ. بعضوں کا صراحت بھی نہیں ہوتی. اس کی میں مثال دیتا ہوں. جیسے میں کہوں کہ میں نے سٹیج پر شیر دیکھا. اب شیر جو ہے صراحت کے ساتھ آ گیا، جو دھاڑ رہا تھا. دھاڑنا شیر کی صفت ہے تو یہ ہو گیا مناسبت. اسے کہتے ہیں ملائم. مشبہ بہ کے ملائم کو ذکر کر دیا، یعنی اس کی طرف اشارہ کرنے والے اوصاف ذکر کر دیے. بعض اوقات جو ہے مشبہ بہ کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کا ملائم ذکر کر دیا جاتا ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر جو مشبہ بہ حذف ہے وہ یہ مراد ہے. جیسے میں نے سٹیج پر زید کو دیکھا جو دھاڑ رہا تھا. اب یہاں دھاڑنا کنایا ہے کہ زید شیر ہے. سمجھ آئی؟ تصریحیہ میں شیر کا لفظ آ گیا، مکنیہ میں کنایا اشارہ آیا اور وہ دھاڑنا کنایا آ گیا. یہاں پر مکنیہ کی مثال دیتا ہے. وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کے لازم کو ذکر کر دیا جائے. جیسے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور آپ ان ماں باپ کے لیے جھکا دیں اپنے عاجزی کے پر کو. عاجزی کے پر کو جھکا دیں یعنی جیسے پرندہ مرغی اپنے چوزوں کے لیے پر جھکا دیتی ہے نا، اسے چھپا لیتی ہے، ان پر جھک جاتی ہے اور ان کو محفوظ کر لیتی ہے، نرمی کرتی ہے، شفقت کرتی ہے. ایسے ہی آپ اپنے والدین کے لیے اپنے عاجزی اور رحمت کے پروں کو بچھا دیں، جھکا دیں. تو یہاں پر اصل میں تو تشبیہ دی کہ پرندوں کی طرح مشفق بن جائیں اپنے والدین کے لیے، پرندوں کی طرح. لیکن پرندے لفظ نہیں آیا بلکہ اس کا ملائم آ گیا، اس کا لازم آ گیا، اس کی طرف اشارہ کرنے والی چیز آ گئی اور وہ ہے جناح، پر. کیونکہ پر پرندے کا ہوتا ہے، کسی اور چیز کا نہیں ہوتا. اسے کہتے ہیں استعارہ مکنیہ.
کنائے والا استعارہ، تصریحیہ صراحت والا استعارہ، اور تخیلیہ مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کرنا، جیسے لفظ جناح ہے، جناح الظلم، اس میں جناح کا لفظ ثابت کیا ہے انسان کے لیے، اسے تخیلیہ کہا گیا ہے۔ تو یہ استعارے کی 3 قسمیں تھیں۔ تو ہم اب آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں جو عام اردو زبان سے مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی مشق ہو جائے۔ جب ہم کہیں کہ مست ہاتھی آسمان پر دوڑتے پھر رہے تھے، مست ہاتھی آسمان پر دوڑتے پھر رہے تھے، اس میں مشبہ بھی صراحت کے ساتھ آ گیا۔ اصل میں تو تھا نا بادل، بادل آسمان پر پھر رہے تھے، بادل کی وجہ کہا کہ مست ہاتھی آسمان پر دوڑتے پھر رہے تھے، تو مست ہاتھی مشبہ بھی ہے جو کہ صراحت کے ساتھ آ گیا ہے، اور آسمان پر یہ قرینہ ہے کہ اصل ہاتھی نہیں سمجھنا، کیونکہ اصل ہاتھی آسمانوں پر نہیں پھر سکتے۔ تو اگر ہم اس استعارہ تصریحیہ کو مکنیہ بنائیں تو ایسے بنے گا کہ آسمان پر بادل مست ہو کر چنگاڑ رہے تھے۔ تو یہاں ہم نے بادل کو جس کے ساتھ تشبیہ دینی تھی مست ہاتھی، وہ مست ہاتھی لفظ حذف کر دیا، اور اس کی جگہ پر ہم اس کا لازم لے آئے چنگاڑنا۔ چنگاڑنا صرف اور صرف ہاتھی کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو آسمان پر بادل مست ہو کر چنگاڑ رہے تھے، یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ میں نے ایک ننگی تلوار دیکھی جو دشمنوں کو کاٹ رہی تھی، میں نے ایک ننگی تلوار دیکھی، اب ننگی تلوار یہ صراحت کے ساتھ آ گیا مشبہ بھی۔ اصل تو مراد ہے نا کہ بہادر انسان دیکھا جو دشمنوں کو کاٹ رہا تھا، تو یہاں ہم نے مشبہ بھی صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا، تو یہ ہو گیا استعارہ تصریحیہ۔ اور جب ہم ننگی تلوار حذف کر کے اس کا کوئی لازم ذکر کر دیں اور اس ننگی تلوار کو حذف کر دیں مشبہ بھی کو، تو یہ استعارہ مکنیہ بن جائے گا۔ جیسے ہم کہیں میں جب حملہ کرتا ہوں تو کاٹ کر رکھ دیتا ہوں، تو کاٹنا یہ تلوار کی صفت ہے، انسان کی نہیں ہے، انسان بغیر تلوار کے نہیں کاٹ سکتا۔ تو یہ استعارہ ہو گیا مکنیہ۔ اسی طرح یہ مثال، میں پتھر سے سر ٹکراتا رہا مگر میری التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اب یہاں انسان کو پتھر سے تشبیہ دی اور پتھر کا لفظ مشبہ بھی خود آ گیا تو صراحت کے ساتھ، تو استعارہ تصریحیہ ہو گیا۔ میں پتھر سے سر ٹکراتا رہا مگر میری التجا کا اثر نہ ہوا۔ اگر یہ لفظ نہ ہوتا نا کہ میری التجا کا اثر نہ ہوا، تو یہ معنی بھی بن سکتا تھا کہ اصل پتھر سے سر ٹکراتا رہا، لیکن جب آیا نا کہ میری التجا کا اثر نہ ہوا تو سمجھ آیا کہ وہ پتھر سے مراد کوئی انسان ہے جو بے رحم انسان ہے، تو یہ استعارہ تصریحیہ ہو گیا۔ لیکن جب ہم صراحت مشبہ بھی کو صراحت کے ساتھ ذکر نہ کریں بلکہ اس کی طرف اشارہ کریں، مثلا ہم کہیں کہ میں سر ٹکراتا رہا مگر میری التجا کا اثر نہ ہوا، تو سر ٹکرانا مطلب ہے کوئی سخت چیز ہے جس سے ٹکرایا جا رہا ہے۔ سر کا ٹکرانا یہ اشارہ ہے کہ کوئی سخت چیز ہے، پتھر وغیرہ ہے، تو یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ۔ اسی طرح جب ہم کہیں
کشمیر میں کتے مجاہدین کو تلاش کرتے پھر رہے تھے تاکہ ان کو جیل میں ڈالیں. اب یہاں کتے مشبہ بہی ہے اور صراحت کے ساتھ آ گیا. مشبہ بہی صراحت کے ساتھ آ گیا تو استعارہ تصریحیہ ہو گیا. جب ہم کتے کا لفظ کاٹ دیں اور اس کی جگہ اس کا کوئی لازم لے آئیں، مثلا ہم کہیں کہ کشمیر میں ہندو فوجی مجاہدین کی بو سونگھتے پھر رہے تھے. اب بو سونگھنا کتوں کا وصف ہے تو یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ. اسی طرح سے جب ہم کہیں کہ میں آپ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں، آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں، تو میں پودا ہوں، یہ ہو گیا استعارہ تصریحیہ کہ مشبہ بھی صراحت کے ساتھ آ گیا. لیکن جب ہم پودا لفظ نہ بولیں بلکہ پودے کا لازم بولیں تو وہ استعارہ مکنیہ ہو جائے گا. مثلا ہم کہیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں اور آپ کی محنت اب لہلہا رہی ہے، تو لہلانا صفت ہے پودے کی، یعنی میں اب جوان ہو گیا ہوں اور جیسے تناور درخت ہوتا ہے تو لہلہاتا ہے، ایسے میں لہلہا رہا ہوں، یعنی میں آپ کا پودا ہوں. تو یہ ہو گیا مکنیہ. تو اسی طرح سے بے شمار مثالیں بن سکتی ہیں. یہ چند مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی مشق ہو جائے. اب ہم چلتے ہیں آگے استعارے کی اگلی دو قسموں کی طرف. لفظ کے اعتبار سے، لفظ مستعار کے اعتبار سے استعارے کی دو قسمیں ہیں، اصلیہ اور طبعیہ. اصلیہ وہ استعارہ ہے جس میں لفظ مستعار اسم جامد ہو، جیسے وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو، تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی. یہاں ری کا لفظ جو ہے یہ اسم جامد ہے، اور اسم جامد مشبہ بہی ہے، اور اس سے مراد ہیبت اور رعب اور دبدبہ ہے. تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. تو جب اسم جامد بطور مشبہ بہی کے آئے، بطور مستعار کے آئے، تو پھر اس وقت استعارہ اصلیہ کہلاتا ہے. جیسے اوپر مثال ہے نا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اب ظلمات جو ہے یہ استعارہ ہے ضلالات سے، وہ بھی اسم جامد ہے. تو اس طرح سے یہ استعارہ اصلیہ بن جاتا ہے. آگے دیکھیں طبعیہ. طبعیہ وہ استعارہ ہے جس میں لفظ مستعار حرف ہو یا فعل ہو یا اسم مشتق ہو. جیسے وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں لٹکاؤں گا، سولی دوں گا درختوں کے تنوں میں. یہاں فی بمعنی علی ہے، تو یہ فی حرف جار ہے اور حرف کی جگہ پر حرف دوسرا استعارے کے طور پر آ گیا. انبتھا نباتاً، اللہ نے اس حضرت مریم علیہ السلام کو اگایا، اچھا اگانا، نباتاً حسناً، اچھا اگانا. تو یہاں اگانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پرورش کی اللہ نے، بڑی عمدہ پرورش. ٹھیک ہے، تو یہاں انبتھا استعارہ ہے پرورش سے کہ اللہ نے اس کی پرورش فرمائی بہت اچھی. ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان پر ایک ہوا بھیجی جو کہ بانجھ تھی. عقیم کا معنی بانجھ. بانجھ عورت کی صفت ہے، تو مراد ہے کہ خیر سے خالی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ عقیم اسم مشتق ہے. تو استعارہ اصلیہ اور استعارہ طبعیہ جو ہے نا، یہ تصریحیہ اور مکنیہ میں بھی ہوتے ہیں. یعنی مکنیہ جو ہے وہ استعارہ اصلیہ بھی ہوتا ہے اور طبعیہ بھی ہوتا ہے، اسی طرح استعارہ مکنیہ اصلیہ طبعیہ ہو سکتا ہے. یہ ہو گئی قرآن کی مثالیں. اب ہم آپ کو اردو زبان کی کچھ مثالیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی مشق ہو جائے. مثلا جب ہم کہیں میں نے چاند دیکھا، چھت پر
گھر کی منڈیر پر چمک رہا تھا. اب اس میں اصل چاند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی ایسا کرینہ تو نہیں ہے, لیکن اس میں دوسرا کھڑکی ہم لگا لیتے ہیں. میں نے چاند دیکھا, کھڑکی سے جھانک رہا تھا. اب ظاہر ہے چاند, اصل چاند تو کھڑکی میں نہیں آ سکتا نا, تو یہاں پر چاند جو ہے اسم جامد ہے اور مشبہ بہی ہے اور صراحت کے ساتھ آ گیا, تو صراحت کی وجہ سے استعارہ تصریحیہ ہو گیا, اور جامد ہونے کے اعتبار سے استعارہ اصلیہ ہو گیا. سمجھ آئی بات کی؟ میں نے بالوں میں چمک دیکھی, میں نے بالوں میں بجلی دیکھی, چمک رہی تھی. تو یہاں بجلی سے مراد سفید بال, وہ کالے بالوں میں سفید بال بہت زیادہ چمکتا ہے. یہاں برق کا لفظ جو ہے یا بجلی, یہ لفظ جو ہے یہ جامد ہے. اور پتھر کی مثال دی تھی پہلے کہ میں پتھر سے سر ٹکراتا رہا پر میری التجا کا اثر نہ ہوا. پتھر جو ہے اسم جامد ہے, تو استعارہ اصلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح استعارہ طبعیہ کی مثال, وہ اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا. وہ اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا کہ میرے پیسے نکالو, جلدی کرو, نہیں تو میں نیچے نہیں اتروں گا. تو یہاں سوار ہونا اصل سوار ہونا مراد ہے, اصل سوار ہونا مراد نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد ہے چمٹ جانا. وہ اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا یعنی چمٹ گیا. تو یہ استعارہ طبعیہ ہے, یعنی فعل کے اندر تشبیہ ہے. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم, وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں. علی کا معنی اوپر, تو ہدایت کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جس کے اوپر بندہ سوار ہو جائے, چڑھ جائے. یہاں علی معنی ہے تمکن, کہ وہ ہدایت پر متمکن ہیں, فائز ہیں, قابض ہیں, اور ہدایت پر جمے ہوئے ہیں, متمکن ہیں. ٹھیک ہے, یہاں علی بمعنی تمکن ہے. تو یہ استعارہ طبعیہ ہے کہ حرف کے اندر استعارہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے بادشاہ نے ظلم کو مار ڈالا, بادشاہ نے اپنے ملک کے اندر ظلم کو مار ڈالا. تو ظلم کوئی ایسی جاندار چیز تو نہیں ہے کہ وہ مر سکے, مطلب مار ڈالا کا مطلب ختم کر دیا, ظلم کا قلع کما کر دیا, ظلم کو اپنے ملک سے دفع کر دیا. تو یہاں مار ڈالا فعل ہے, اور فعل مارنا, قتل کرنا, یہ معنی ہے ختم کرنا. یہ ہو گیا استعارہ طبعیہ. اسی طرح جب ہم کہیں کہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ دال میں کالا ہے, تو چہرہ تو نہیں بتاتا. یہاں بتانے سے مراد دلالت کرنا, اس کا چہرہ دلالت کر رہا تھا, اشارہ کر رہا تھا. تو یہاں بتانا جو ہے یہ استعارہ طبعیہ ہے کیونکہ فعل ہے. فلاں عالم ساری زندگی علم کا نور روشن کرتا رہا. ٹھیک ہے, تو روشن کرنا سے مراد کوئی اصلی روشنی نہیں ہے کہ کوئی لالٹین تھی, بلکہ روشن کرنے سے مراد ہے جاری رکھنا. جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو بچے دکان کی طرف اڑے. اب یہ اڑنا استعارہ ہے کہ بھاگ کر گئے, لپکے, دوڑے, جھپٹے. تو یہ اڑنا یہ فعل ہے, اور فعل کے اندر استعارہ استعمال ہوا کہ تشبیہ دی گئی پرندوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, جب میں نے اسے پھل دیا, سیب دیا, بچے کو میں نے سیب دیا تو وہ کھل اٹھا
اب کھلنا صفت ہے پھول کی، تو بچے کو ہم نے تشبیہ دی پھول کے ساتھ، اور پھول کا لفظ حذف کر کے اس کی جگہ اس کا لازم لے آئے، تو یہ استعارہ مکنیہ بھی ہو گیا، اور استعارہ طبعیہ اس طرح سے ہوا کہ فعل کے اندر استعارہ استعمال ہوا ہے، فعل کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو یہ استعارہ لفظیہ اور اصلیہ اور طبعیہ کی کچھ مثالیں ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، استعارہ کی مزید 3 قسمیں ہیں، مرشحہ، مجردہ اور مطلقہ۔ مرشحہ وہ استعارہ جس میں ترشیح ہو، اور وہ استعارہ جس میں تجرید ہو، اور وہ استعارہ جس میں اطلاق ہو، مطلق ہو، تو یہ قرائن کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مرشحہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ بہ کے قرائن مناسبات مذکور ہوں، مشبہ بہ کے مناسبات مذکور ہوں، جس سے نا پھر استعارہ سمجھنا وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اس کا مفہوم آسان ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں استعارہ مرشحہ، ترشیح والا، جس میں مشبہ بہ کے اوصاف مناسبات قرائن ہو۔ مجردہ وہ استعارہ ہے جس میں مشبہ کے مناسبات قرائن علامات ہوں۔ مطلقہ وہ جس میں نہ مشبہ کے اوصاف ہوں، نہ مشبہ بہ کے اوصاف ہوں، خالی ہو، مطلقہ جو مطلق ہو۔ تو اب ان کی مثال جو قرآن کے اندر سے ہیں وہ یہ ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، اور ان کو ان کی تجارت نے فائدہ نہیں دیا۔ یہاں اشتروا تھا کہ انہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، تو گمراہی ہدایت یہ کوئی خرید و فروخت والی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں مطلب ہے کہ خرید لیا یعنی اس کو بدل دیا، اس کو ترجیح دے دی، ضلالت کو انہوں نے ترجیح دی ہدایت کے بدلے۔ تو اشتراک خریداری جو ہے وہ مشبہ بہ ہے، اور تبدیل کرنا یا ترجیح دینا یہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو مشبہ بہ کے اوصاف علامات قرائن ذکر کیے، اور وہ تھا کہ ان کی تجارت نے انہیں فائدہ نہیں دیا، یعنی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا کہ اشتروا کی آگے ایک صفت فما ربحت تجارتہم کے ساتھ اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ اسے کہتے ہیں ترشیح، مشبہ بہ کے مزید اوصاف بیان کر دینا، اسے کہتے ہیں ترشیح۔ اور مجرد ایسے ہوتا ہے کہ جس میں مشبہ کے مناسب کو ذکر کیا جائے، مشبہ بہ کے مناسبات کو ذکر نہ کیا جائے، جیسے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لباس الجوع والخوف، اللہ نے انہیں مزہ چکھایا بھوک کے لباس کا اور خوف کے لباس کا۔ یہاں جو کو لباس ساتر سے تشبیہ دی گئی، اور جو کا مناسب اذا کا ذکر کیا گیا۔ جو ہے مشبہ ہے، اور جب بھوک چاروں طرف سے ڈھانپ لے تو اس بھوک کے ڈھانپنے کو تشبیہ دی لباس کے ساتھ، کہ جیسے انہوں نے لباس اوڑھ لیا ہو۔ تو اب لباس کا جو قرینہ تھا یا مناسبت تھی وہ یہ تھی پہنا دیا، اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا۔ لیکن پہنانا اللہ نے نہیں بولا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے چکھا دیا انہیں لباس الجوع والخوف، خوف اور بھوک کا لباس۔ اب اللہ نے مشبہ کے علامت کو ذکر کیا اذا کا، چکھا دیا، کیونکہ بھوک کا تعلق چکھنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے گیا مجردہ، استعارہ مجردہ۔ اور مطلقہ وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا مناسب مذکور نہ ہو، مختصر ہو، جیسے لا تنقضوا الایمان، قسموں کو نہ توڑو، لا تنقضوا الایمان، قسموں کو نہ توڑو۔ تو اب نہ قسم کا کوئی مناسبات ذکر کیے، اور نہ نقض، قسم کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو لوہے کی بنی ہو یا لکڑی کی بنی ہو اور اسے توڑ دیا جائے، وہ تو ایک معنوی چیز ہے۔
تو نقض سے مراد پھر یہاں پر ختم کرنا مراد ہے، توڑنے سے مراد ختم کرنا، اور تشبیہ دی گئی ایمان کو یعنی قسموں کو تشبیہ دی گئی کسی ٹوٹنے والی چیز کے ساتھ، تو یہ ہو گئے استعارہ مطلقہ۔ اب ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں، جو اردو زبان سے مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ خیبر میں اسلام کی تلوار نے دشمن کو کاٹ کر رکھ دیا، یعنی اسلام کی تلوار سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غزوہ خیبر میں اسلام کی تلوار نے، اسلام کی تلوار مشبہ بہی ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مشبہ ہیں، مشبہ بہی ذکر کر دیا تو استعارہ تصریحیہ ہو گیا، اور جب اس کے مناسبات ذکر کیں یعنی کاٹ کر رکھ دیا تو کاٹنا وصف ہے تلوار کا، تو یہ ہو گیا استعارہ مرشحہ ترشیح، یعنی مشبہ بہی کے اوصاف علامات قرائن ذکر کیے تو یہ استعارہ مرشحہ ہو گیا۔ اگر ہم اسی جملے کو ایسے بیان کریں کہ غزوہ خیبر میں اسلام کی تلوار نے دشمن کو ہلاک کر دیا، تو ہلاک کرنا یہ تلوار کی صفت نہیں ہے، یہ انسان کی صفت ہے، تو گویا کہ مشبہ کے اوصاف علامات مناسبات ذکر کیے تو یہ تجرید کہلاتا ہے، اسے استعارہ مجردہ کہیں گے۔ اور اگر ہم کہیں کہ غزوہ خیبر میں اسلام کی تلوار نے حرکت کی، تو حرکت تلوار کی بھی ہو سکتی ہے، حرکت انسان کی بھی، تو یہ استعارہ مطلقہ ہو گیا جس میں کسی قسم کی علامات نہیں ہیں، نہ مشبہ کی ہیں نہ مشبہ بہی کی ہیں۔ یہ ہو گیا استعارہ کی ایک مثال اردو زبان میں۔ اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں، مثلا دیکھیں ہم رأیت اسدا یرمی، میں نے ایک شیر دیکھا کہ جو یرمی تیر پھینک رہا تھا۔ تیر پھینکنا شیر کا وصف نہیں ہے، یہ مشبہ کا وصف ہے، یعنی میں نے ایک بہادر انسان دیکھا جو تیر چلا رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یرمی یہ مشبہ کا ملائم ہے، مشبہ کی مناسبت سے ہے، تو اس کو کہیں گے استعارہ مجردہ، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہیں کہ رأیت اسدا، میں نے شیر دیکھا جو دھاڑ رہا تھا، تو دھاڑنا شیر کا وصف ہے، تو یہ ہو جائے گا استعارہ مرشحہ۔ اور اگر ہم کہیں کہ میں نے شیر دیکھا تو یہ استعارہ مطلقہ ہو جائے گا جس میں کسی قسم کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ رأیت القمر یلمع فی حجرتی، میں نے ایک چاند دیکھا جو میرے کمرے میں چمک رہا تھا، اب چمکنا چاند کی صفت ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے کمرے میں ایک چاند دیکھا جو کہ چمک رہا تھا، تو یلمع چمکنا چاند کی صفت ہے، تو مشبہ بہی کا ملائم ذکر ہو گیا، اس کی مناسبت ذکر ہو گئی۔ اور کمرے میں دیکھا تو اصل چاند تو کمرے میں نہیں آ سکتا نا، تو وہ مشبہ کی علامت ذکر ہو گئی کہ کمرے میں چاند دیکھا، چاند چمک رہا تھا۔ تو فی حجرتی کا جو لفظ ہے یہ مشبہ کا ملائم ہے، اس میں دونوں ملائمات آ گئے، مشبہ کا بھی آ گیا، مشبہ بہی کا بھی آ گیا۔ اگر اس قسم کا استعارہ ہونا تو اسے کہتے ہیں استعارہ موشحہ، جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے، دوسری کتابوں میں آتا ہے۔ تو یہ استعارے کی اقسام تھیں۔ استعارے میں مشبہ بہی کا اسم جنس یا علم جنس ہونا ضروری ہے، اسم جنس ہو یا علم جنس۔ علم شخصی سے استعارہ نہیں ہوتا، علم شخصی یعنی جو مشبہ بہی ہو رہا ہے نا، اس کے اندر ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اس کا معنی مفہوم آگے منتقل ہو سکے، ٹھیک ہے، تو علم شخصی سے استعارہ صحیح نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی علم شخصی کسی خاص وصف میں مشہور ہو جائے تو استعارہ صحیح ہے،
جیسے میں کہوں کہ زید حاتم ہے، یعنی سخاوت میں، زید تو حاتم تائی ہے۔ اب حاتم تائی علم شخصی ہے، علم شخصی کے ساتھ استعارہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی علم اتنا مشہور ہو جائے کہ وہ علم جنس کے طور پر استعمال ہونے لگ جائے، یعنی سخاوت کے طور پر وہ مشہور ہو جائے، تو پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ زید تو حاتم تائی ہے، یہ سخاوت کے اعتبار سے۔ اور زید قس بن سائدہ ہے، یعنی فصاحت اور بلاغت میں، اور زید صاحبان بن وائل ہے، یعنی خطابت میں، تقریر میں۔ تو لہٰذا ان اعلام سے استعارہ درست ہے۔ تو یہ ہو گئیں استعارے کی چند اقسام۔ پہلی تین قسمیں تصریحیہ، مکنیہ۔ تصریحیہ وہ ہے جس میں مشبہ بھی صراحت کے ساتھ ہو، جیسے میں نے مثال دی تھی کہ رأیت القمر یلمع فی حجرتی، اس میں استعارہ مشبہ بھی صراحت کے ساتھ ہے۔ مکنیہ وہ جس میں مشبہ بھی صراحت کے ساتھ نہ ہو بلکہ اس کا لازم ذکر کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اصلیہ وہ جس میں اسم جامد کے ساتھ استعارہ ہو، جیسے تذہب ریحکم۔ اور طبیعیہ وہ جس میں اسم جامد کے ساتھ نہ ہو بلکہ اسم مشتق کے ساتھ ہو یا فعل کے ساتھ ہو یا حرف کے ساتھ ہو، جیسے انبتھا نباتاً اور ارسلنا علیہم الریح الحکیم۔ اور مرشحہ وہ جس میں مشبہ بھی کے مناسبات ذکر ہوں، مجردہ وہ جس میں مشبہ کے مناسبات ذکر ہوں، اور مطلقہ جس میں نہ مشبہ کے مناسبات ہوں نہ مشبہ بھی کے مناسبات ہوں۔ تو یہ ہمارے استعارے کی بحث مکمل ہوئی۔ چند دیگر اور مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی ذرا آپ کی مشق اچھی ہو جائے۔ مثلا جب ہم کہیں کہ موت نے پنجے گاڑ دیے، تو اس میں موت نے پنجے گاڑے یعنی موت مسلط ہو گئی۔ موت کو تشبیہ دی گئی درندے کے ساتھ، اور درندہ کا لفظ مشبہ بھی اصل ذکر نہیں ہوا بلکہ اس کی علامت ذکر ہوئی پنجہ، کیونکہ پنجہ درندے کا ہوتا ہے۔ تو موت نے پنجے گاڑے یہ استعارہ مکنیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وہ ادب کی گود میں پلا بڑھا، ادب کی گود میں، علم اور ادب کی گود میں پلا بڑھا۔ اب ادب کی تو گود نہیں ہوتی، تو گود یعنی تشبیہ دی گئی علم اور ادب کو ماں کے ساتھ، اور اس کا مناسب ذکر کر دیا گود، یہ بھی استعارہ مکنیہ ہو گیا۔ خلافت ولید کے پاس دامن گھسیٹتی ہوئی آئی۔ خلافت ولید خلیفے کا نام ہے، یعنی جب ولید خلیفہ بنا تو اس کو لڑنا نہیں پڑا کسی سے۔ ولادت خلافت دامن گھسیٹتی ہوئی آئی، یعنی وہ ایک دوشیزہ تھی جو کہ اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور وہ دامن گھسیٹتی ہوئی آئی اور ولید خلیفہ بن گیا۔ تو یہاں تشبیہ دی خلافت کو ایک خاتون کے ساتھ، اور خاتون مشبہ بھی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اس کا مناسب ذکر کر دیا اور وہ ہے دامن گھسیٹنا۔ تو یہ ہو گیا استعارہ مکنیہ، ٹھیک ہے۔ جب خوش بختی تجھے بغل گیر ہو جائے تو کامیاب ہے۔ جب خوش بختی تجھے بغل گیر ہو جائے یعنی مل جائے، خوش بختی تجھے حاصل ہو جائے، تو حاصل ہونے کو تشبیہ دی بغل گیری کے ساتھ، یہ استعارہ ہو گیا۔ میں نے ایک مینار دیکھا، وعلیکم السلام، میں نے ایک مینار دیکھا کہ وہ مینار لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے۔ یہتدون الناس، یہتدو، وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا اپنی رہنمائی کے ساتھ۔ تو اس میں منار مشبہ بھی ہے۔ میں نے ایک مینار دیکھا، مشبہ بھی صراحت کے ساتھ آ گیا تو یہ استعارہ
تصریحیہ ہو گیا. اے زمانے کے سورج اور اے زمانے کے چاند میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو یہ اس میں ظاہر ہے اصل سورج چاند سے تو محبت نہیں ہوتی نا. یہاں مراد ہے کہ عظیم انسان، کوئی عظیم انسان ہے، لیڈر ہے، اور اس کو سورج اور چاند کہہ رہا ہے. تو یہ ہو گیا استعارہ تصریحیہ بھی ہو گیا اور استعارہ اصلیہ بھی ہو گیا. تصریح اس لیے ہے کہ مشبہ بھی صراحت کے ساتھ ہے، اور اصلی اس لیے ہے کہ اسم جامد ہے. سورج اور چاند اسم جامد ہے. ولما سکت عن موسیٰ الغضب، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غصہ خاموش ہو گیا. جب حضرت، یہ تو قرآن کی مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غصہ خاموش ہو گیا یعنی ختم ہو گیا. اردو زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اب ٹھنڈا ہونا یہ صفت ہے پانی کی، ٹھیک ہے. تو غصہ ایسا تھا جیسا کوئی جوش ابلتا ہوا پانی ہو، جب وہ ٹھنڈا ہو گیا یعنی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ساکتہ کا لفظ بولا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ خاموش ہو گیا یعنی ختم ہو گیا. یہاں ساکتہ استعارہ تصریحیہ ہے. ساکتہ استعارہ تصریحیہ ہے، معنی ہے انتہا. اور استعارہ طبعیہ بھی ہے کیونکہ یہ فعل کے اندر ہے. میں نے اس کو منہ زبانی باغ بھیجا، میں نے اسے منہ زبانی ایک باغ بھیجا یعنی ایک قصیدہ بھیجا، اشعار کا ایک گلدستہ بھیجا. تو منہ زبانی یہ قرینہ ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ باغ سے مراد اشعار اور قصیدہ ہیں. تو یہ ہو گیا استعارہ تصریحیہ کیونکہ مشبہ بھی صراحت کے ساتھ ہے، اور اصلیہ ہے کیونکہ باغ اسم جامد ہے. ٹھیک ہے. جب اشعار نے کانوں کے ساتھ مصافحہ کیا تو دل مسکرا اٹھا. تو اشعار مصافحہ تو نہیں کرتے، مصافحہ انسان کی صفت ہے. یعنی اشعار کو تشبیہ دی گئی انسانوں کے ساتھ، اور اس کی علامت ذکر کی گئی مصافحہ. تو یہ استعارہ طبعیہ ہے کیونکہ مصافحہ کرنا فعل ہے. مصافحہ کیا یہ تصریح ہے، اس سے مراد ہے ملاپ کیا، وصول ملاپ کیا، مل گئے. دل مسکرا اٹھا. اب دل نہیں مسکراتا، انسان مسکراتا ہے. تو یہاں دل کنایہ ہے انسان سے، اور دل اسم جامد ہے اس لیے استعارہ اصلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو دل مسکرا اٹھا، دل مشبہ بھی ہے، اور یہ کنایہ ہے انسان سے. جی میرے خیال کافی بہت ساری مثالیں ہو گئی ہیں. کافی ہے. اگر یہ ساری مثالیں آپ کو سمجھ آ جائیں اور آپ اس کو بار بار سنیں اور یاد کریں تو انشاءاللہ استعارے کے آپ ماہر ہو جائیں گے. تو علم البیان میں سب سے مشکل استعارہ ہوتا ہے. تشبیہ بھی آسان ہے، مجاز مرسل بھی آسان ہے، کنایہ بھی آسان ہے، لیکن استعارہ کا سبق تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب تک صحیح طرح سے استعارہ سمجھ نہ آئے بندہ اسے استعمال بھی نہیں کر سکتا، اور پھر قرآن کے اندر اس کو صحیح طرح سے سمجھ بھی نہیں سکتا. تو اس لیے یہاں پر ہم نے استعارے کی بحث مکمل کر دی ہے.